اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بناتے جناب میٹھے چاول۔ ان کو زردہ بھی بولتے ہیں، کلرفل چاول بھی بولتے ہیں، متنجن بھی بولتے ہیں۔ میں نے لے لیے جناب اچھی قسم کے 2 کپ چاول، اور ان 2 کپ چاولوں کو آپ نے 1 گھنٹے تک پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے۔ ان کو پانی میں ڈالیں، تھوڑا سا ہلا کے ان کو اوپر سے بند کر کے 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آپ کو جناب اس چاولوں کے لیے، اس زرد متنجن کے لیے مختلف قسم کا ڈرائی فروٹ چاہیے ہوگا۔ وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جتنا آپ مناسب سمجھیں، جو آپ کے پاس اویلیبل ہو وہ اس میں ڈرائی فروٹ ڈالیں، جس میں یہ دیکھیں جی کھوپرا ہے، لونگ ہے، الائچی ہے، اس کے بعد بادام ہے، سوگی ہے، کاجو ہیں، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو، جتنا بھی ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو، آپ اس میں ڈالنا ضروری ہے۔ اس کے بعد جناب یہ آپ کے فریش اورنج کی چھلکے ہیں، ان کو بھی آپ نے چھوٹے سلائسز میں کاٹ لینا ہے۔ یہ بہت ہی اچھی خوشبو اور ٹیسٹ بناتے ہیں اور بہت اچھا ذائقہ بنتے ہیں۔ اور چھوارے چاہیے آپ کو، جتنے بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوانٹٹی جتنے بھی ہوں آپ اس میں لے لیں۔ اور اس کے لیے پھر آپ کو چاہیے اور چینی آپ نے اتنی لینی ہے جتنے چاول ہیں، لیکن میں نے اس میں سے تقریباً 2 کپ چاول تھے اور 1.5 کپ چینی میں نے لی ہے۔ اس کے بعد جناب آپ کو چاہیے 3 کلر ہیں، یلو ہے، ریڈ ہے اور گرین ہے۔ ان تینوں کلر کا آپ کو لے لینا ہے۔ اور جناب اس کے بعد آپ کو چاہیے روز واٹر یعنی گلاب کا پانی، اور کیوڑا واٹر، یہ آپ کو کسی بھی دکان میں بکالے میں مل جائے گا۔ یہ اس میں خوشبو کے لیے بے حد اچھی اور بہت زبردست چیز ہے۔ ابھی دیکھیں جی، یہ میں نے بھگو کے رکھے تھے چاول، ابھی ہم نے ان چاولوں کو ابالنا ہے، اور آپ نے اس میں پانی کو تھوڑا سا گرم کر کے ابال کے اسی دیگچے کے اندر اس پانی کو ڈال کے اس کو چولہے پہ چڑھا دینا ہے، اور اس کو کم از کم آپ نے 10 یا 15 منٹ تک ہلکی آگ پہ رہنے دینا ہے، جب تک کہ یہ تقریباً 70% آپ کے چاول گل نہ جائیں۔ ابھی دیکھیں تقریباً آپ کے 7% چاول ہو چکے ہیں۔ آپ نے جب یہ چاول ابالنے ہیں تو اسی میں آپ نے الائچی اور لونگ بھی ڈال دینا ہے۔ ابھی دیکھیں ابھی ہو گئی جناب۔ ابھی آپ نے ان میں سے پانی نکال دینا ہے اور ان کو تھوڑی دیر کی رکھ لینا ہے تاکہ یہ بالکل مکمل طور پہ خشک ہو جائیں۔ یہ تقریباً 70% ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد باقی جو ہیں جب لاسٹ پہ آپ دم دیں گے تو اس میں ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں تقریباً جناب، یہ دیکھیں جی، یہ پانی نکالنے کے بعد یہ میں نے چھان لیا، اس میں سے پانی نکال دیا، اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے خشک ہو جائیں۔ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اور نکھری وہ چاول بنے جی۔ ابھی آپ نے ان چاولوں میں سے 1 چمچ پہلے جو ہم نے کلر بنا کے رکھے تھے، گرین، یلو اور ریڈ، ان کلروں میں آپ نے ابلی ہوئی چاولوں کی 1 چمچ ڈال دینی ہے، اور ان کو اچھی طریقے سے آپ نے ان میں کلروں میں مکس کر دینا ہے، تاکہ بعد میں جب ہم بنائیں گے تو اس میں ان کو ڈال کے اچھے کلر بنیں گے اپنے چاولوں کے۔ یہ دیکھیں یہ میں نے تینوں کلروں میں 1 چمچ ابلے ہوئے چاولوں کی ڈال دی ہے۔ دیکھیں یہ بعد میں ان کی یہ شیپ ہو جائے گی جی، آپ کی کچھ دیر کے بعد پانی جذب ہو جائے گا اور یہ آپ کی شکل بن جائے گی چاولوں کی۔ ابھی آپ نے جناب ایک دیچکا لے لینا ہے، اس میں 3 یا 4 چمچ آپ نے آئل ڈال دینا ہے، اور اس میں جو چینی رکھی ہوئی تھی اس چینی کو بھی آپ نے اس میں ڈال کے اچھی طریقے سے آپ نے مکس کر دیا، اور اس کو جناب آپ نے چمن کے ساتھ آہستہ 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 ہلاتے رہنا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ اچھی طریقے سے میلٹ ہو جائے گی چینی اس میں۔ ابھی آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دینا ہے، اور پانی کے بعد آپ نے جناب اس میں آدھا کپ دودھ بھی ڈال دینا ہے۔ یہ آپ کی چاشنی تھوڑی سی زیادہ بنے گی، کیونکہ ہم نے جناب پہلے چاولوں کو اس حد تک ابالا تھا
تاکہ بعد میں اتنی چاشنی میں وہ اچھے طریقے سے گل جائیں گے۔ تو ابھی اس میں اتنی کسر ہے کہ جب تک آپ کے چاولوں میں یہ چاشنی ختم ہوگی، مکس ہوگی، اس ٹائم تک آپ کے چاول اچھے طریقے سے گل جائیں گے۔ ابھی دیکھیں تقریباً آپ کی یہ چینی کی چاشنی تیار ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ تقریباً یہ تیار ہو چکی ہے۔ ابھی آپ نے جناب اس میں ڈال دینے ہیں ابلے ہوئے چاول۔ ابلے ہوئے چاول آپ اس میں ڈال کے ان کو اچھے طریقے سے آپ مکس کر لیں۔ یہ دیکھیں یہ بہت اچھے طریقے سے آپ کے چاول آپ کے شیرے میں یا چاشنی میں مکس ہو گئے۔ ابھی دیکھیں اس میں آپ کو پانی نظر آ رہا ہے اور اس میں گھی بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کو آپ نے اس وقت تک پکانا ہے جب تک یہ بالکل گھی خشک نہ ہو جائے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی آپ کا وہ پانی اور وہ جو تھا وہ سب کچھ آپ کا خشک ہو چکا ہے اور چاول کیسے نکھرے آ۔ ابھی جناب آپ نے ان میں دوسرے لوازمات کو ڈال دینا ہے، جس میں آپ کے پاس مختلف قسم کے ڈرائی فروٹ ہیں۔ یہ کھوبرا پاؤڈر ہے، اس کے بعد یہ جناب آپ کے چھوارے ہیں، اور یہ وہ اورنج کی چھلکی ہیں، اور جو بھی ڈرائی فروٹ ہم نے رکھا ہوا تھا اس کے لیے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے۔ یہ کھوبرا گیا، یہ کاجو، یہ پستہ، یہ سب چیزیں آپ نے اس کے اوپر ڈال دینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو ہم نے پہلے کلر دے کے رکھا ہوا تھا آپ نے چاولوں کو، گرین، ریڈ اور یلو، وہ جو چاول تھے آپ نے ان میں تھوڑے تھوڑے کر کے ڈال دینے ہیں۔ 3-4 جگہوں پہ آپ نے ان کلرفل چاولوں کو اوپر ڈال دینا ہے۔ یہ دیکھیں جی یہ گرین چاول ہیں، یلو ہیں، اور ان کو میں نے اوپر ڈال دیا۔ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی یہ دیکھیں ابھی آپ نے اس میں تھوڑا سا روز واٹر یعنی گلاب کا جو پانی ہے یا عرق ہے، اس میں تھوڑا سا یعنی 1 چھوٹی چمچ کے برابر، اور اس کے بعد ریو کیوڑا یعنی کیوڑا واٹر، وہ بھی آپ نے تقریباً 1 چمچ چھوٹی چمچ ڈالنی ہے۔ اس سے اس میں اندر بہت زبردست ٹیسٹ بنے گا، بہت خوشبو آئے گی۔ یہ تقریباً آپ نے ڈال دیا۔ ابھی آپ نے ان کو 15 منٹ کے لیے دم لگا کے رکھ دینا ہے جی، 15 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ آپ نے ان کو دم لگا دیا۔ 15 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ جی 15 منٹ ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ جی، دیکھیں آپ کے تقریباً چاول بالکل نکھرے دانہ دانہ موتیوں کی طرح آپ کے یہ چاول تیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی کی، بہت خوشبودار اور بہت ٹیسٹی اور بہت خوبصورت چاول تیار ہیں۔ آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ نے چاولوں کو کھانا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ والسلام علیکم۔